بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے، اور آسمان و زمین کے سارے خزانے اسی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید میں فرماتے ہیں یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی روزی روٹی چاہے بڑھا دیتے ہیں، کشادہ کر دیتے ہیں، ویقدر، جس کی روزی روٹی چاہے تنگ کر دیتے ہیں، تنگ کرنے کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے، کشادگی کرنے کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ دوستو، عزیزو، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، بزرگوں، آج کے اس جمعے کے خطبے میں کچھ باتیں ہم فقیری، غریبی، غربت، محتاجی، یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں، یہ ایک قدر ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر لکھ دیا ہے۔ ازل سے لے کر یہ سلسلہ چلا ہے غریبی اور مالداری کا، اور اس سلسلے میں ضروری ہے کہ خطبہ، واعظین لوگوں کو ان کے مسائل پر توجہ دیں اور اس پر ضرور بات کریں، جیسے کہ ہمارے سلف کا مسلک باتیں ہیں، جیسے ابن قیم رحمہ اللہ نے اس موضوع پر کتابیں لکھی، اور متوکل کے زمانے میں شوکانی جاتے تھے اور اس کو نصیحت کرتے تھے، بتاتے تھے کہ دیکھو غریبوں کا خیال کرو، غربت کو ختم کرو، اور اس کی تاکید انہوں نے کی۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ قلاؤن کے پاس جاتے تھے اور اس بات پر توجہ دلاتے تھے، تو انہی اسلاف کے اس سنت پر عمل کرتے ہوئے، طریقے پر عمل کرتے ہوئے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو اس المیے کی طرف، اس بہت بڑے مسئلے کی طرف جو آج ہمارے اندر ایک بڑی شکل اختیار کر چکا ہے، توجہ دلائیں، اس لیے کہ غریبی بہت عجیب چیز ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا۔ اسلام نے کبھی غریبی کی تشجیع نہیں کی، یعنی غریبی کو نہیں کہا کہ غریبی بہت اچھی چیز ہے، غریب رہو، غریب مرو، غریب جیو، کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما نفعنی مال الا مال ابی بکر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے مال کی تعریف کی، کہا کہ کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے فائدہ پہنچایا، رضی اللہ عنہم وارضاہ۔
امیر المؤمنین ابو بکر کے مال نے جو فائدہ مجھے دیا، اسلام کو پہنچایا، اس نے کسی دوسرے کے مال سے اتنا فائدہ نہیں ہوا۔ ام سلیم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر بلاتی ہیں، اور جیسے ہی گھر میں تشریف لاتے ہیں تھوڑے سے کھجور لاتی ہیں، تھوڑا پانی لاتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتی ہیں، تو اللہ کے رسول فرمایا ردو، لے جاؤ ان کھجوروں کو وہاں رکھ دو، پانی کو اس میں ڈال دو، میں روزے سے ہوں۔ پھر ایک طرف جاتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ ام سلیم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول، جنہوں نے 10 سال تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، ان کو لاتی کہتی ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے اس بچے کے لیے دعا کیجیے، آپ میرے اس بچے کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم بارک فی مالی واہلی، اے اللہ اس بچے کے مال میں برکت عطا فرما، اس بچے کے اولاد میں برکت عطا فرما، جیسے کہ روایتیں آتی ہیں۔ اور عمر میں برکت کی دعا کی تو 100 سے زائد سال ان کی عمر ہوئی، اور بچے تو 50 سے زائد ہوئے، 50 سے زائد اولاد ہوئی، اور مال بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا۔ اگر مال کمانا برا ہوتا، اگر مال کمانا غلط ہوتا، اللہ کے نبی کبھی دعا نہ کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ دوستو، عزیزو، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، میرے نفس نے اس بات پر اس لیے ابھارا کہ آج اس ملک میں اس مسلمانوں کی غربت نے، ان مسلمانوں کی فقیری نے ان کو اپنے دین بدلنے پر مجبور کیا۔ وہ آپ ہی کی طرح کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے، 100 خاندان، اتر پردیش کے جو 100 خاندان تھے وہ آپ ہی کی طرح کلمہ پڑھتے تھے۔ انہوں نے اپنی پیشانیوں پر خشکا لگایا، ہندوؤں کی طرح پوجائیں کی۔ کس بات پر ان کو یہ کرنا پڑا؟ تو کہا کہ لوگوں نے کہا کہ چلو ہم تمہیں آدھار کارڈ دلوا دیتے ہیں، ریشن کارڈ دلوا دیتے ہیں، تمہیں زمین کے پٹے دے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا چلو اچھا ہے، صحیح، ایسا جینا تو ویسے بھی جی لو، دین بھی بدل لو، دھرم بھی بدل لو، عقائد بھی بدل لو۔ دوستو عزیزو، یہ بات ہوتی ہے کہ آج مسلم معاشرے میں اگر غربت پنپتی ہے، اگر مسلمان غریب ہوتا ہے تو اس کا عقیدہ بھی بدل جاتا ہے، اور عقیدہ ٹھوس نہ ہو، مضبوط نہ ہو، اور ان کے پیچھے صالح علماء نہ ہو، صالح اور اچھے عقیدے والے واعظین نہ ہو، تو پھر ان کے عقیدے بدلنے میں دیر نہیں لگتے، جیسے ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا کہ کیسے اتنی کثیر تعداد میں مسلمانوں نے اپنا دین بدلنے پر مجبور کر دیا۔ دوستو عزیزو، اللہ تبارک و تعالی نے کبھی قرآن مجید میں یہ بھی کہا کہ مالداری کی تعریف کی۔ سورۃ الضحیٰ کی جو آیتیں ہم نے تلاوت کی، الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ اللہ تبارک و تعالی امتنان، نعمت جتاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کو محتاج پایا تو غنی نہیں کر دیا؟ ہم نے آپ کو محتاج پایا، کچھ پیسے آپ کے پاس نہیں تھے، چھوٹی موٹی تجارت کرتے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین کے پاس سے مال لے کر تجارت کرتے تھے، ہم نے آپ کو غنی بنا دیا، مستغنی بنا دیا، ضرورت نہ رہی۔ دوستو عزیزو، مالداری، دولت، جس سے آدمی کا عقیدہ بنتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صف میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسے مالدار بھی تھے، عثمان غنی، جامع القرآن، کامل الحیاء والایمان، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بھی تھے، اور حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صف میں اور یہ ایسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جنہوں نے جنت کو خریدا تو اپنی دولت سے خریدا، اپنے دولت سے خریدا، اور کہا کہ یہ غربت، یہ غریبی آدمی کے عقیدے پر اثر انداز ہوتی ہے، اور وہی اسے برائیوں میں ڈھکیل دیتی ہے، اور اس سے اس کا خاندان متاثر ہوتا ہے، اور ساری کمیونٹی متاثر ہوتی ہے۔ کیسے قرآن نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ اس زمانے میں وہ لوگ بھوک کے ڈر سے، غربت کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل کر دیتے تھے۔ کیا آج ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ کیا آج کتنے ایسے خاندان ہیں، قرضوں کے بوجھ تلے سارا خاندان خودکشی کر لیتا ہے، زہر کھا لیتے ہیں، پھانسی پر لٹک جاتے ہیں۔ یہ صرف غربت کی وجہ سے تو ہے،
یہ صرف غریب ہونے کی وجہ سے تو ہے، غریب ہی کی وجہ سے لوگ بکتے ہیں. اور آج نصرانیت، عیسائیت، کرسچینٹی میں جتنے مسلمان جا رہے ہیں، یا تو صحیح عقیدہ نہ ہونے کی وجہ سے یا غربت کی وجہ سے. وہاں تیل ملتا ہے، آٹا ملتا ہے، لیکن ہم ڈھونڈ رہے ہیں. ہماری مجلسوں میں ایسے صاحب ایمان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں، تاریخ دان لکھتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ مسجدوں میں سونا اور چاندی بٹتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجدوں میں سونا اور چاندی بٹتا تھا. اللہ اکبر. کہا کہ کوئی آتا اتنا سا مال لے کر آتا، بولتا کہ دیکھو اتنا مال ہے، اس کو تم جہاں چاہے خرچ کرو. کوئی نہیں اٹھتا، بولتا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے. سارا مال وہ واپس لے جاتا. کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے بعد ان کے گورنر نے کہا کہ میں زکوٰۃ کا مال لے کر ایک ملک سے دوسرے ملک تک چلا، لیکن ایک مانگنے والا نہ ملا کہ میرے زکوٰۃ کا مال لیتا. اللہ اکبر. کیا انہوں نے کہا؟ اغنى الناس. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے گئے تو لوگوں کو مالدار بنا دیا. کوئی غریب نہ تھا، کوئی فقیر نہ تھا، کوئی زکات لینے والا نہ تھا. آج ہماری یہ قوم تڑپتی، سسکتی، بلکتی قوم اپنی مسجدوں کے لیے، اپنے مدارس کے لیے اور اپنے نیک کاموں کے لیے، خیراتی کاموں کے لیے تڑپتی ہے. کوئی اس پر خرچ کرنے والا ملے، کوئی صاحب ایمان ملے، کوئی ایسا خرچ کرنے والا ملے. وہی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بازار میں جب ان کی سواریاں آتی ہیں، اپنے زبیب، کھجور اور ساری اس سے لیس ہو کر سواریاں آتی ہیں، مدینے کے تاجروں سے کہتے ہیں کون خریدے گا؟ کوئی کہتا ہے کہ اتنا دیں گے، کوئی کہتا ہے اتنا دیں گے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میں نے ساری سواریوں سمیت، اناج سمیت میں نے مدینے کے فقیروں کے لیے تقسیم کر دیا، میں نے مدینے کے فقیروں میں دے دیا. دوستو عزیزو، بات کہنے کی یہ ہے کہ فقیری، غریبی ایک مسلمہ حقیقت ہے، یہ قدر ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور یہ دنیا میں رہے گی. جیسے کہا اللہ تبارک و تعالی نے کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگو، تم سب کے سب اللہ تعالی کی طرف محتاج ہو. کوئی دولت مند ہے تو صحت کے لیے محتاج ہے، کوئی صحت سے ہے تو نوالے کے لیے محتاج ہے. سارے کے سارے محتاج ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ نہیں مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی جگہ جگہ آیتوں میں کہا کہ غربت ایسی چیز ہے جس سے آدمی اپنے بچوں کو بھی قتل کر دیتا ہے. جو لوگ برتھ کنٹرول کرواتے ہیں، کس لیے کرواتے ہیں؟ کس لیے کرواتے ہیں؟ اسی لیے تو کرواتے ہیں زیادہ بچے پیدا ہوں گے تو ہم پالیں گے کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے سیدھا سادہ پیدا کیا اور بیچارہ لے جاتا ہے، اچھی عورت کو لے جاتا ہے، کاٹتا پھوٹتا پھاٹتا پھر گھر لاتا ہے. کہتا ہے کہ نہیں زیادہ بچے پیدا ہوں گے تو پالیں گے کیسے؟ اسی لیے قرآن نے چیخ چیخ کر کہا، اللہ قرآن کی آیتیں کہتی ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ. اے مسلمانوں اپنے بچوں کو قتل نہ کرو محتاجی کے ڈر سے. یہی کام تو کفار اس زمانے کے لوگ بھی کیا کرتے تھے. قرآن نے انہی کے تعلق سے کہا. اور دوستو، اور یہ برائیاں جیسے بنی اسرائیل کے اس واقعے کا ذکر کیا، عورت بھوکی ہے، نوالے کو ترس رہی ہے، وہ اپنے چچازاد بھائی کے پاس جاتی ہے کہ میری ضرورت پوری کر دو، میں بھوکی ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، اناج دے دو. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اس نے کیا کہا؟ اگر تم اپنی عزت بیچ دو تو ہم تمہارا پیٹ بھرنے کو تیار ہیں. حدیث صحیح ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. دوستو عزیزو، یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ غربت جب بڑھ جاتی ہے تو لوگ اپنی عزت بیچنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں. غریبی جب بڑھ جاتی ہے، غریبی پنپنے لگتی ہے، اور انسان جب غریب اور محتاج ہو جاتا ہے تو وہ اپنی عزت بھی بیچنے لگتا ہے. مرد تو مرد، عورت بھی عزت اپنے داؤ پر لگا دیتی ہے. اسی لیے اسلام نے کہا کہ نہیں، اس غربت کو دور کرو. میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعائیں کی،
اللہ तबारक व तआला ने बतौर इम्तिनान पेश किया कि हमने आपको मालदार बना दिया। कभी इस्लाम ने गुर्बत की सरपरस्ती हरगिज नहीं की। अल्लाह ताला ने ज़कात इसीलिए फर्ज किया कि हमारे बच्चे कमाएं, फलें, फूलें, मेहनत करें, कोई नौजवान काम चोर हरगिज न हो। जैसे कि रिवायतें आती हैं, उसकी सेहत शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने उस वाक़ई की तखरीज तो नहीं की, लेकिन आता है कि हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में गए, देखा कि कुछ नौजवान बैठे हैं, अल्लाह 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 बोल रहे हैं। कहा कि ठीक है, काम अच्छा है, तुम खाते क्या हो? कहा खाते क्या है? अल्लाह पर भरोसा है, लोग लाते हैं, देते हैं, हम खाते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाया कि यह बेहतर है कि तुम जाओ, मेहनत करो और उससे अपना पेट भरो, फिर अल्लाह ताला को याद करो। पहले तो कहा कि यहां रहो, फिर अपना कोड़ा लाया, उनको पीटा, कहा ला तुमतिरु समाउ ज़हबन वला फिद्दा, जाओ मेहनत करो, अल्लाह ताला आसमान से सोना और चांदी नहीं बरसाता। कितने लोग हैं, कितने मुसलमान हैं हालात को समझते नहीं हैं, जिनका वक्त अपने घरों में गुजरता है, हमेशा घर में बैठे बीवी से टाई करते हैं, बीवी से लड़ते हैं। अरे मर्द है, मर्द शर्म करो, हया करो, बाहर निकलो, घर से बाहर निकलो। औरत घर से बाहर निकलती है तो खराब हो जाती है, मर्द घर में ज्यादा रहता है तो खराब हो जाता है। मर्द को बाहर निकलना चाहिए, उसे मेहनत करनी चाहिए। हमेशा घर में बैठा तो यहां क्यों गई, उससे क्यों बात की, उससे कहां झांका, इधर क्या किया, इसके लिए मर्द नहीं। मर्द है कि आदमी मेहनत करे, हलाल जराए तलाश करे, और जो अल्लाह ताला ने यहां तक कहा फइज़ा क़ुज़ियतिस सलाह फंतशिरू फिल अर्द, जब नमाज खत्म हो जाए तो जाओ। अल्लाह ताला की जमीन बड़ी कुशादा है। दोस्तों, अजीजों, पर्दानशीन ख़वातीन, माँ और बहनों, मुझे ताज्जुब होता है जब हम सीरत पढ़ते हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी, अमीरुल मोमिनीन की बेटी अपने शोहर को देखती हैं, अपने हस्बैंड को देखती हैं कि उनका कमाया हुआ माल, जुबैर बिन अव्वाम का माल उतना बस नहीं आता, घर का खर्च नहीं चलता, तो कई किलोमीटर दूर जाकर ऊंटों के लिए चारा लाती हैं, खजूर के बीज सिर पर उठाकर लाती हैं, उसे पीसती हैं और उसे ऊंटों का चारा बनाती हैं, सिर्फ अपने शोहर की खिदमत करने के लिए, शोहर का साथ देने के लिए। क्या हमारे घरों में भी ऐसी बीवियां हैं जो कम से कम शोहर का दिल बनाएं और उसे संजीदा रखें, उसे हमेशा खौफ हरास, अजी कैसा चलेगा, ये खत्म हो गया कैसा चलेगा, महीना कैसा खत्म होगा, अरे वो कैसे होगा, खुद रोती है, बेचारे को रुलाती है। मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी मशहूर फकीह हैं, लिखते हैं कि एक दफा ऐसे घर में बैठे हुए थे, किसी हदीस पर गौर कर रहे थे, अचानक नौकरानी आई, कहा कि साहब घर में आटा खत्म हो गया है। तो उन्होंने कहा तूने मेरे जहन से 20 मसाइल उड़ा दिए। कहा कि तूने आटे की बात कही, मैं हदीस के मसाइल पर गौर कर रहा था, जब घर की फिक्र लगी तो दिमाग कहीं और चला गया। गुर्बत ऐसी चीज है जब आदमी को लग जाती है तो इत्मीनान, न तो दिल इबादत में मुतमईन होता है, न तो दूसरे कामों में इत्मीनान होता है। इसीलिए कहा गया कि गुस्से के वक्त काजी फैसला न करे, आदमी भूखा पेट होता है तो वो हक परस्त कभी भी नहीं बनता। जितने बातिल परस्त उलमा हैं उनको मालूम है कि ये कब्रों की परस्तिश गलत है, तावीज गंडे गलत हैं, ये बेहया बेपर्दा औरतों का दरगाहों पर जाना गलत है, लेकिन उनकी जबानों पर ताले अगर पड़े हैं तो क्यों पड़े हैं? पेट खाली है, पेट के लिए हक नहीं बोल सकते, जबान नहीं खुलती। ऐ तायर लाओ होती, इस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। अरे वो रिस्क तुम खाते हो, वो मैयतों का, मुर्दों का और ऐसे कफन दफन का खर्च खाते हो कि तुम्हारी जबानें नहीं खुलती, तुम्हारी जबानों पर ताले पड़े हैं। समझते हो कि यह गलत है, यह शिर्क है, यह बिदात है, यह अकायद गलत हैं। मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीजें नहीं छोड़ी, लेकिन जबानें इसलिए नहीं खुलती कि जबान खुलेगी तो पेट बंद हो जाएगा, इसीलिए हम जबान को बंद रखते हैं। अरे कहता हूं वही बात, समझता हूं जिससे हक,
زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند. آدمی وہ کہے جو حق سمجھتا ہو اور زہر کو حلوہ بنا کر پیش نہ کرے. یہی کام باطل پرست علماء کرتے ہیں. زہر کو اچھی شکل میں بنا لو، حلوہ ہے کھا لو. ہمارے لوگ بھی اتنے نادان ہیں، غریب ضرور ہیں، لیکن ہمارے مسلم قوم کے بعض لوگ صرف مال و دولت میں غریب نہیں، لیکن اخلاق میں بھی غریب ہیں، عقائد میں غریب ہیں. اللہ صحیح توحید کی طرف ہم آ جائیں، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے کیسے خزانے ہمارے لیے بہا دیتے ہیں. کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے خزانے، جس کے ہاتھوں میں سارے خزانوں کا مالک ہے، عنده مقالید السماوات والارض، آسمان و زمین کے خزانوں کی چابیاں جس میں ہیں، اس کے سامنے تو سر جھکاؤ، اسے مانو، اسے پوری توجہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اسے مانو. دوستو عزیزو، جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو بڑا تعجب ہوتا ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ایک اعرابی آیا، بدو آیا، ولیجر گاؤں والا آیا، اونٹ پر آیا. مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، سیدھا آیا مسجد کے باہر، اس نے اپنا اونٹ باندھا، باندھنے کے ساتھ ساتھ اونٹ کا پیر بھی باندھ دیا. سیدھے ہمارے پاس آیا، ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے، کہا من منکم محمد، من منکم محمد. کہا کہ لوگوں تم میں محمد کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خاص آئیڈینٹیفیکیشن نہیں تھی، کوئی خاص شناخت نہیں تھی. گردن اتنی موٹی، اتنا بڑا جھبا، اتنا بڑا پگڑی پیچھے لٹکتا ہوا، اس پگڑی، ایسی ساری چیزیں نہیں تھی. آنے والا پوچھتا ہے من منکم محمد، تم میں محمد کون ہیں؟ وہاں لوگ بیٹھے کہتے ہیں رجل الابیض متکیا، دیکھو وہ جو ہے آدمی ہے ٹیک لگا کر بیٹھے سفید، وہ آدمی ہے محمد. سیدھے وہاں پہنچا، کہا یا ابن عبد المطلب، کہا کہ اے عبد المطلب کے بیٹے، دادا کی طرف منسوب کیا. میں گاؤں والا گوار آدمی ہوں، مجھے الفاظ، میٹھے میٹھے الفاظ، لبھاتا اسلوب، پیارا پیارا اسلوب نہیں آتا. انی سائل، آپ سے کچھ سوال کروں گا، اشدد، سوال کروں گا سخت انداز میں، آپ دل میں برا نہ مانیں. کہا کہ ٹھیک ہے، جو پوچھنا ہے پوچھو، ہم جواب دیں گے. اور پھر اس نے دوبارہ کہا دیکھو میرا انداز ذرا کڑک ہوگا، آپ برا نہ مانیں، میرے باتوں کا جواب دیں. اس نے کہا اللہ کی قسم دلا کر کہتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو ہماری طرف بھیجا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں. اللہ کی قسم دلا کر کہتا ہوں کہ کیا آپ نے کہا ہے کہ یہ نمازیں 5 وقت کی اللہ نے ہم پر فرض کی ہیں؟ کہا کہ ہاں. حدیث لمبی ہے، جو ہمارے پاس جو شاہد وہ کہتے ہیں. اس نے کہا کہ کیا آپ نے بات بتائی ہے کہ ہم سے زکات لی جائے گی، ہمارے غریبوں میں تقسیم کی جائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں بالکل، تم سے زکات لی جائے گی، مالداروں سے، تمہارے ہی غریبوں میں تقسیم ہوگی. دوستو عزیزو، میرے پاس 2 چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے میں بتانا چاہتا تھا. ایک، مسلمانوں میں موجودہ غربت. کیا یہ غربت، یہ غریبی اس وجہ سے ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کہ اسلام ہماری دولت کمانے میں رکاوٹ ہے؟ تو اچھی طرح سن لیں کہ ہرگز نہیں. اسلام نے کبھی غربت کی دلجوئی نہیں کی. کہا کہ ہر شخص اتنا کمائے کہ وہ مالدار ہو جائے، ہر شخص زکات دے، ہمارے معاشرے میں کوئی غریب باقی نہ رہے، ہمارے مسجدوں کے باہر یہ فقیروں کی بھیڑ باقی نہ رہے، اور ایسی حالت ہو جائے جیسے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا ہو کر رہے گا. ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمانوں میں کوئی فقیر نہیں ملے گا. لیکن آج جو حالت ہماری گزر رہی ہے، جس حالت سے ہم گزر رہے ہیں، اس کے کچھ اسباب ہیں، کچھ علاج ہیں کہ یہ غربت کو ہم کیسے دور کریں. اس کے لیے میں سب سے پہلے ایک بات بتا کر اپنی بات ختم کروں گا. ایک بات جو میں نے اس حدیث کی روشنی میں کہی، ہم صدقہ و خیرات کریں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. دل میں اس بات کی تمنا رکھیں کہ کوئی مسلمان اس کے آنکھوں سے آنسو نہ نکلے، کوئی مسلمان پیسے کے لیے نہ ترسے. ہر مسلمان
اپنی جگہ فارغ البال ہو، لیکن شرط ہے کہ مسلمانوں میں کام کرنے کا عزم ہو، محنت کرنے کا عزم ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں کبھی اونٹ بیچا کرتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں میں اونٹ بیچا کرتے تھے، یہ سارے صحابہ تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کماتے تھے، حضرت ادریس علیہ السلام اپنے ہاتھ سے محنت کرتے تھے۔ ہم انہی کے ماننے والے ہیں، انہی انبیاء کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے ایک بار اپنے نوجوان ساتھیوں سے، بچوں سے کہوں گا کہ ہم محنت کرنے کا عادی اپنے آپ کو بنائیں، اور محنت جب ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ رحمت کے خزانے ہمارے لیے کھول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ خیر الرازقین ہیں، ہم میں سے کوئی غریب باقی نہیں رہے گا، اور پھر ہم اپنے دین پر جم کر عمل کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری روزی روٹی میں برکت عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے در کے علاوہ کسی کے در کا محتاج ہم کو ہرگز نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو مرحومین ہیں ان کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر.